وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے۔ جب جمعرات کا دن آتا ہے تو اللہ عز و جل فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ جمعرات اور شب جمعہ یعنی جمعرات کی رات اور جمعے کا دن، یہ جو دن ہے جمعرات کا دن اور شب جمعہ جو اب رات گزر رہی ہے، اس رات کو پڑھنے والے، اس دن اور اس رات کو درود پاک جو پڑھتے ہیں ان پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں کے نام لکھتے ہیں۔ گویا فرشتے جمعرات کے دن اور شب جمعہ درود پڑھنے والوں کے نام لکھنے کے لیے زمین پر تشریف لاتے ہیں، جن کے پاس چاندی کے کاغذ ہوتے ہیں، سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ پھر کیوں نہ ہم ان دنوں میں، ان لمحات میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بصرہ میں ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ مسکی کے نام سے مشہور تھے۔ ان کو لوگ مسکی کہا کرتے تھے، اور مشک کو عربی میں مسک کہتے ہیں، لہذا مسکی کے معنی ہوئے مشک بار، یعنی مشک کی خوشبوؤں میں بسا ہوا۔ یعنی بزرگ کو لوگ خوشبوؤں والا کہتے تھے۔ وہ بزرگ ہر وقت خوشبودار اور مہکے رہتے تھے، لوگ ان کے قریب آتے انہیں خوشبو آتی تھی، یہاں تک کہ وہ جس راستے سے گزر جاتے وہ راستہ بھی مہک اٹھتا، وہ راستہ بھی خوشبودار ہو جاتا۔ اور جب داخل مسجد ہوتے تو ان کی خوشبو سے لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ حضرت مسکی رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اچھا، کسی نے عرض کی کہ حضور آپ کون سی خوشبو لگاتے ہیں اور اس خوشبو پر کتنا خرچ کرتے ہیں؟ تو اب حضرت مسکی نے کیا کہا؟ کہتے ہیں میں نے آج تک کبھی خوشبو نہ خریدی ہے نہ لگائی ہے۔ میرا واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ میں بغداد معلیٰ کے ایک خوشحال گھرانے میں پیدا ہوا۔ جس طرح امیر لوگ، امراء اپنی اولاد کو تعلیم دلواتے ہیں، میری بھی اسی طرح تعلیم ہوئی۔ میں بہت خوبصورت بھی تھا اور با حیا بھی تھا۔ میرے والد صاحب سے کسی نے کہا اسے بازار میں بٹھاؤ تاکہ لوگوں سے گھل مل جائے اور اس کی حیا کچھ کم ہو۔ چنانچہ مجھے کپڑا بیچنے والے تاجر کی دکان پر بٹھا دیا گیا۔ ایک روز ایک بڑھیا نے کچھ قیمتی کپڑے نکلوائے، پھر بزاز یعنی کپڑے والے بزنس مین سے کہا کہ میرے ساتھ کسی کو بھیج دو کہ جو پسند ہوگا انہیں لینے کے بعد قیمت اور کپڑا ہم واپس کر دیں گے۔ گھر لے جاتے ہیں مختلف کپڑے اور جو چوز کرنا ہوگا چوز کر لیں گے۔ اب وہ کپڑے کے جو تاجر تھا اس نے حضرت مسکی کہتے ہیں میں نوجوان تھا، مجھے بھیج دیا اس بڑھیا کے ساتھ۔ میں بڑھیا کے ساتھ جب گیا تو وہ مجھے ایک عظیم و شان محل میں لے آئی، اور اس میں ایک بڑا ہی بہت ہی ڈیکوریٹڈ آراستہ کمرہ تھا۔ میں وہاں چلا گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ زیورات سے آراستہ خوش لباس ایک جوان لڑکی تخت پر بچھے ہوئے قالین پر بیٹھی ہے۔ تخت و فرش سب کے سب زرعی ہیں، ڈیکوریٹڈ ہیں، اس قدر نفیس تھا کہ میں نے پہلے ایسا کمرہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس لڑکی پر شیطان غالب ہوا، وہ ایک دم میری طرف لپکی اور مجھے برائی کے لیے آمادہ کرنے لگی، بے حیائی اور بدکاری کے لیے آمادہ کرنے لگی۔ میں نے گھبرا کر اس لڑکی سے کہا اللہ سے ڈر، مگر اس پر شیطان پوری طرح مسلط تھا۔ جب میں نے اس کی ضد دیکھی تو گناہ سے بچنے کے لیے میں نے ایک تجویز سوچی۔ ذرا غور کریں میرے جو نوجوان یہاں بیٹھے ہیں، آج حال یہ ہے کہ نوجوان گناہ کرنے کے لیے موقع تلاش کر رہا ہے، ایسے جگہوں پر، ایسے اڈوں پر جاتا ہے جہاں بے حیائی اور بدکاری ہو، اور اس با حیا اور خوش شکل نوجوان کو آفر کی جا رہی ہے بے حیائی کے لیے، بدکاری کے لیے، دیکھنے والا بھی کوئی نہیں، کمرہ بھی بند۔ مگر اس نوجوان کو خوف خدا کیسا تھا،
کہتے ہیں کہ میں نے اب ایک تجویز سوچی، اب کیا کروں؟ کہتے ہیں میں نے کہا کہ مجھے استنجا خانے میں جانا ہے، مجھے ٹوائلٹ میں جانا ہے۔ اس نے، اس جو شہزادی تھی، اس نے آواز لگائی، بہت ساری کنیزیں آ گئیں، کہا کہ اپنے آقا کو بیت الخلاء تک لے جاؤ، میں اس ٹوائلٹ میں جب جاتا ہوں تو وہاں جا کر مجھے کوئی بھاگنے کی راہ نظر نہیں آئی کہ میں کیسے نکلوں گا۔ اب میں اس عورت کے ساتھ بدکاری نہیں کرنا چاہتا تھا، اپنے رب سے ڈر بھی لگ رہا تھا، حیا آ رہی تھی، عذاب جہنم کا خوف تھا، اب کرتا کیا؟ کہتے مجھے ایک ہی راستہ نظر آیا، وہ یہ کہ میں نے استنجا خانے کی نجاست جو ہے وہ اپنے منہ پر مل لی، اپنے کپڑوں پر مل لی، اور جب خوب آنکھیں نکال کر میں باہر آیا، ان لوگوں کنیزوں کو ڈرانے لگا، تو وہ سارے گھر والے مجھے پاگل سمجھنے لگے، یہ کون ہے جو اپنے جسم پر، اپنے منہ پر استنجا خانے کی غلاظت لگا رہا ہے؟ اب جناب انہوں نے اسے باندھ کر مار مار کر محل کے باہر پھینک دیا۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ جب یقین ہو گیا کہ سب چلے گئے، میں نے اپنے کپڑے اور بدن کو دھویا، پاک کر لیا، اپنے گھر چلا گیا۔ یہ بات میں نے کسی کو نہ بتائی، لیکن رات جب میں خواب میں سویا تو کیا دیکھا کہ کسی کہنے والے نے کہہ رہا ہے، کوئی آواز آئی مجھے کہ تم کو حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا ہی خوب مناسبت ہے، اور کہتا ہے کیا تم مجھے جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں جبرائیل ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اس کے بعد انہوں نے میرے منہ اور جسم پر اپنا ہاتھ پھیر دیا، اسی وقت سے میرے جسم سے مشک کی بہترین خوشبو آنے لگی۔ یہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھ کی خوشبو کا اثر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ذرا غور کیجئے، ایک وہ لوگ تھے کہ جنہیں گناہ کرنے کا موقع ملا، بدکاری اور بے حیائی کا موقع ملا، دروازہ بھی بند تھا، کوئی دیکھنے والا نہ تھا، مگر ان کے دل میں یہ خیال راسخ تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور آج ہم ہیں کہ آج ہمیں یہ معلوم ہے کہ رب دیکھ رہا ہے، مگر ہم گناہ سے باز نہیں آتے، ہم بے حیائی سے باز نہیں آتے۔ یاد رکھیں میٹھے اسلامی بھائیوں، حیا یہ ایمان کا شعبہ ہے، حیا یہ مسلمان کا زیور ہے، مگر آج جس قدر بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے، آج لوگ بے حیائی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ مرد و عورت کے گفتگو کرنا، دوستی کرنا، ایک دوسرے سے ملاقات کرنا، فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، اس طرح کے معاملات، شادی کے فنکشنز، آج یہ مخلوط تفریح گاہیں، یہ ہماری حیا کا جنازہ نکال رہی ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے با حیا تھے۔ آپ نے جمعے کے خطبے میں ایک لقب سنا ہوگا، کامل الحیاء والایمان، یعنی وہ شخصیت جو حیا اور ایمان میں کامل تھے۔ کیسے کامل تھے کہ ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، ایک چادر آپ نے اوڑھی ہوئی تھی، اور ریلیکسنگ موڈ جو ہوتا ہے انسان کا، پیر وغیرہ لمبے کر کے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس ایک ریلیکسنگ حالت میں تشریف فرما تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پیارے آقا سے انہوں نے گفتگو بھی کی، نبی پاک نے انہوں نے جواب بھی ارشاد فرمایا۔ تھوڑی دیر ہوئی تو حضرت عمر فاروق تشریف لائے، پیارے آقا اسی حالت میں رہے اور سلام دعا بھی ہوئی، بات چیت بھی ہوئی۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، نبی پاک بیٹھ گئے، اپنی چادر کو تبدیل کیا ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی، حضور حضرت ابوبکر صدیق آیا آپ ویسے ہی رہے، حضرت عمر فاروق آیا آپ اسی حالت میں رہے، حضرت عثمان غنی آیا آپ نے اپنے لباس کو مزید بہتر کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ ارشاد فرمایا کہ میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں، اللہ عز و جل کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ عثمان بہت حیادار شخص ہے، اگر میں اسے اسی حال میں اجازت دے دیتا تو یہ اندیشہ تھا کہ اس کی ضرورت پوری نہ ہوتی، یعنی وہ بغیر بات چیت کیے واپس چلے جاتے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ہیں ہمارے اسلاف، یہ ہیں ان کی حیا۔ حضرت عبداللہ بن عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم محاصرے کے دن، جب حضرت عثمان غنی کا شہادت سے پہلے محاصرہ ہوا، کہتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس تھے، آپ نے فرمایا اللہ عز و جل کی قسم، میں نے نہ تو زمانہ جاہلیت میں کبھی بدکاری کی اور نہ ہی اسلام قبول کرنے کے بعد، بلکہ اسلام قبول کرنے کے بعد میری حیا میں مزید اضافہ ہوا۔ اسلام لانے سے پہلے بھی آپ با حیا ہیں، اسلام لانے کے بعد حیا میں اضافہ ہو رہا ہے، مگر آج ہمارا حال کیا ہے؟
یہ ہماری آنکھوں کی بے حیائیاں، یہ ہماری زبان کی بے حیائیاں، ہماری کانوں کی بے حیائیاں ہمیں برباد نہ کر دیں۔ اللہ رب العزت اگر ناراض ہو گیا، اگر اس بے حیائی کے سبب ہم عذاب میں مبتلا کر دیے گئے، ہم کہاں جائیں گے؟ آپ دیکھیں نا، دن بدن لوگ کہتے ہیں جناب ماڈرن زمانہ ہو رہا ہے، زمانہ ترقی کر رہا ہے، اب 21ویں صدی کی باتیں کرو، یہ پرانی باتیں نہ کرو۔ لیکن سچ بتائیے، جیسے جیسے جدت آتی جا رہی ہے، یہ بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے۔ پہلے پردہ تھا، اب پردہ ختم ہوا، اب کہا گیا جناب مرد و عورت ساتھ مل کر زمانے میں رہیں گے۔ عورت کو بازار میں لایا گیا اور پھر نعرہ لگایا گیا لیڈیز فرسٹ، تو عورت کو اور آگے بڑھا دیا گیا۔ اب کون سا اشتہار ہے جس میں عورت نظر نہیں آتی؟ بندہ جائے تو کہاں جائے؟ مدینے جائے کہ کہیں بھی آنکھیں بچانا مشکل۔ یعنی مرد کی استعمال کی کوئی پروڈکٹ بھی ہے تو اس میں بھی عورت کو اشتہار میں دکھایا جاتا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ عورت کو کھلونا بنایا جا رہا ہے، اور یہ نادان عورتیں سمجھتی ہیں ہمیں ترقی مل رہی ہے۔ عورت اس لیے نہیں، عورت کا مطلب ہی ستر یعنی چھپانے کی چیز ہے، مگر آج ہم اپنے گھر کی خواتین کو بھی بے پردگی کرواتے ہیں اور خود ان آنکھوں سے بے حیائی کرتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، یہ آج کا موضوع تھوڑا ہے انوکھا، ہو سکتا ہے اسلامی بھائی سوچ رہے ہوں کہ یہ کیسا ٹاپک ہے، لیکن یہ واقعی ایسا درد، ایک ایسی تکلیف ہے جو مسلمانوں میں بڑھتی جا رہی ہے، اور اگر اس کا سد باب نہ کیا گیا تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہاتھ سے جو ہماری یہ تھوڑی بہت بھی جو ہمارا کلچر، ہمارا خاندان، ہماری محبتیں ہیں، یہ بے حیائی کے سبب تباہ اور برباد ہو جائیں۔ آپ دیکھیں یورپ کا کیا حال ہو گیا ہے، مغربی ممالک کا کیا حال ہو گیا ہے، وہاں کوئی گھر گرہستی کا تصور ہی نہیں ہے، وہاں بالکل مادر پدر آزادی والا ماحول ہے، حیا نام کی کوئی چیز نہیں۔ ہم مسلمان ہیں اور حیا ہمارا زیور ہے، حیا ہمارے اسلام کا حسن ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیسے حیا دار تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی حیا کا یہ عالم ہے، تو وہ آقا جو حضرت عثمان غنی کے بھی آقا ہیں، ان کی حیا کا عالم کیا تھا؟ مدنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں مشہور صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ شرمیلے تھے جیسے کنواری لڑکی اپنے پردے میں شرمیلی ہوتی ہے۔ یعنی کنواری لڑکی سے زیادہ شرم والے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ مگر آج ایک عجیب محاورہ مشہور کیا گیا ہے کہ جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم، معاذ اللہ۔ ارے سچی بات تو یہ ہے کہ جس نے کی شرم اس کے اونچے کرم ہے۔ شرم کرنے والا ہی اللہ کو پسند ہے، مگر آج جو زیادہ شرماتا ہے لوگ کہتے ہیں بڑا شرمیلا ہے، عورتوں سے بات نہیں کرتا، ہمارے خاندان کی رسم و رواج میں آ کر بیٹھتا نہیں۔ ایک انسان اپنے آپ کو گناہ سے بچانا چاہتا ہے تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں سے بات کر رہا ہوں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں سے بات کر رہا ہوں، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کنواری لڑکی سے زیادہ شرم والے۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج بے شرمی کے موقع ڈھونڈے جاتے ہیں۔ پہلے کبھی کبھی شادی کے نام پر بے پردگی کا ماحول دیکھنے کو ملتا تھا، پتہ چلتا تھا کہ مرد و عورت مل کر جناب فنکشن کر رہے ہیں، مہندی کر رہے ہیں، برے کام کر رہے ہیں۔ لیکن اب تو برتھ ڈے کے نام پر، رسم بسم اللہ کے نام پر ہے بسم اللہ، مگر اس میں بھی مرد و عورت ساتھ ہیں۔ اب ویلنٹائن ڈے تو مدر ڈے تو فادر ڈے، پتہ نہیں کون کون سا دن منایا جا رہا ہے، اور اس دن میں ہوتا کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے والے کام، یا معاذ اللہ مرد و عورت مل کر بے پردگی ہو رہی ہوتی ہے۔ بظاہر لوگ کہتے ہیں ہم تو بھائی بہنوں جیسے ہیں، نہیں، اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ حدیث میں تو دیور کو بھی موت کا فرمایا گیا کہ اگر کسی عورت کا دیور ہے تو دیور سے بھی اس کا پردہ ہے۔ مگر آج دوست بھی گیدرنگ میں ملتے ہیں تو تعارف کرواتے ہیں یہ میری وائف ہے، اور وہ دوسرا بھی کہتا ہے بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ مرد کو غیرت نہیں آ رہی کہ میں اپنی بچوں کی امی کو کسی اور سے ملا رہا ہوں؟ ایسا نہ کریں، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں۔ آہستہ 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 یہ حیا اٹھتی جا رہی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی حیا کرنے والوں کو کیسے پسند کرتا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، ایک نوجوان بہت متقی اور پرہیزگار تھا، بڑا خوف خدا والا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی اس کی عبادت پر تعجب کیا کرتے تھے، ایسا نوجوان، ایسی عبادت کرنے والا۔ وہ نوجوان نماز عشاء مسجد میں ادا کرنے کے بعد اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کرنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ راستے میں ایک خوبصورت عورت اسے اپنی طرف بلاتی تھی، لیکن یہ نوجوان اس پر توجہ دیے بغیر نیچی نگاہیں کیے گزر جایا کرتا۔ ایک دن وہ نوجوان شیطان کے وسوسے اور اس عورت کی دعوت پر برائی کے ارادے سے اس کی جانب بڑھا، لیکن جب دروازے پر پہنچا تو اسے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان عالی شان یاد آ گیا۔ پارہ 9 سورہ اعراف
آیت نمبر 201 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، بے شک وہ جو ڈر والے ہیں جب انہیں کسی شیطانی خیال کی ٹھیس لگتی ہے ہوشیار ہو جاتے ہیں، اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اب یہ آیت مبارکہ جب اس کو یاد آئی، اللہ تعالیٰ کے خوف کا اس قدر غلبہ ہوا کہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ ابھی برائی کی نہیں ہے، آگے بڑا خیال آیا، خوف خدا سے بے ہوش ہو گیا۔ جب بہت دیر تک گھر نہیں آیا، بوڑھا باپ تلاش کرتے کرتے اس نوجوان تک پہنچا، اس نوجوان کو گھر سے اٹھا کر گھر تک لایا۔ جب اسے ہوش آیا تو والد نے پوچھا ماجرا کیا ہے، بے ہوش کیوں ہو گئے تھے؟ اس نوجوان نے سارا واقعہ سنایا کہ ایسے ایسے ہوا، روزانہ وہ گناہ کی طرف بلاتی تھی، میں نہیں جاتا تھا، آج آگے بڑھا، اللہ کا خوف غالب ہوا، یہ آیت یاد آئی، میں گر کر بے ہوش ہو گیا۔ جب نوجوان نے پھر وہ آیت پڑھی، شدید خوف کا عالم ہوا، چیخ ماری اور اس کا دم نکل گیا۔ کیسا خوف خدا تھا، اللہ دیکھ رہا ہے، میرا رب ناراض نہ ہو جائے، ایسا خوف تھا۔ اب راتوں رات اسے غسل دیا گیا اور کفن دفن کر دیا گیا۔ صبح جب یہ واقعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ مجھے رات کو کیوں نہیں بتایا، میں بھی اس کے جنازے میں شرکت کرتا۔ کہ حضور آپ کے آرام کا خیال تھا، کہیں آپ کا آرام ڈسٹرب نہ ہوتا، اس لیے ہم نے آپ کو نہیں اٹھایا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ آپ اس کی قبر پر جاتے ہیں اور قبر پر جا کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ رحمان آیت نمبر 46 تلاوت کی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو قبر میں سے اس نوجوان نے بلند آواز کے ساتھ پکار کر کہا یا امیر المومنین، بے شک میرے رب تعالیٰ نے مجھے 2 جنتیں عطا کر دی۔ اللہ سے ڈرا، اللہ نے 2 جنتیں عطا کر دی۔ مگر وہ جو جس کے دل میں خوف ہی نہیں، بندہ کہتا ہے مجھے کوئی نہیں دیکھتا، میرا کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اپنی مرضی جیتا ہوں۔ ارے جناب، جوانی دیوانی ہوتی ہے، اس میں انجوائے نہیں کریں گے تو کب انجوائے کریں گے؟ ایک یہ زندگی ہے اور ایک یہ زندگی ہے۔ کہ برائی کی طرف قدم جاتا تھا تو رب کی یاد آ جاتی تھی۔ خدارا اپنی آخرت کی فکر کیجیے۔ یہ بے حیائی کہیں ہمارے ایمان کو برباد نہ کر دے، یہ بے حیائی کہیں ہم سے ایسا گناہ نہ کروا دے کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، 3 شخص ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام فرما دی ہے، جنت حرام فرما دی۔ وہ کون سے 3 شخص ہیں؟ ایک وہ شخص جو ہمیشہ شراب پیے، اے شراب پینے والوں، یہ گندی شراب چھوڑ دو، یہ شراب کہیں تمہیں برباد نہ کر دے۔ اور جو آج شراب نہیں پیے گا اسے مبارک ہو، اسے جنت میں شراب طہور پیش کی جائے گی۔ اب آپ کی مرضی ہے کون سی شراب پینی ہے، دنیا کی گندی شراب جو عقل بھی معاف کر دے اور جنت سے بھی دور کر دے، یا یہاں صبر کر لو، انشاءاللہ جنت میں جنتی شراب پیئیں گے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا دوسرا کون جس پر اللہ نے جنت حرام کر دی؟ وہ جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے۔ یہاں جتنے اسلامی بھائی بیٹھے ہیں، بدری چینل کے ناظرین، اگر والدین حیات ہیں انہیں ناراض نہ کرنا، ان کی دعائیں لینا۔ اگر ماں باپ ناراض ہو گئے نا تو رب بھی ناراض ہو جائے گا، پھر جنت حرام ہو جاتی ہے۔ آج اپنے ماں باپ کی خدمت کیجئے، چھوٹی چھوٹی بات پر جو ماں باپ سے لڑتے ہیں، الجھتے ہیں، خدارا ایسا نہ کرو، اللہ کی یہ نعمت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، یعنی ماں کی خدمت کرو جنت مل جائے گی۔ جنت جس نے اپنی ماں کے قدم کو چوما اس نے جنت کی چوکھٹ کو چوما، پھر کیوں نہ اپنی ماں کی خدمت کریں، اپنے والد کی خدمت کریں۔ والدین دونوں کیسی ہستی ہیں، ایک جگہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، فقط دیکھنا ہے محبت سے، فرمایا اللہ اس سے حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابی رسول نے عرض کی حضور کوئی دن میں 100 بار دیکھے، ماں باپ تو گھر میں ہی ہوتے ہیں نا، کوئی 100 بار محبت سے دیکھے، اللہ اکبر۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ بہت بڑا اور پاک ہے، جو 100 بار محبت سے دیکھے اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرمائے۔ اب ذرا غور کریں مدنی چینل کے ناظرین، میرے یہاں موجود اسلامی بھائی، کہ ماں باپ
اتنی بڑی نعمت ہے، مگر کون والدین کی خدمت کرتا ہے، کون ان کی عزت کرتا ہے؟ آج نوجوان بڑا ہو جائے، ماں باپ سمجھائے تو ان سے الجھتا ہے کہ میری اپنی لائف ہے، میں جوان ہو گیا ہوں، میں اپنی لائف گزاروں گا۔ نہیں میٹھے اسلامی بھائیو، آپ نے سنا کہ جنت حرام ہے اس پر جو والدین کی نافرمانی کرے۔ اور پھر تیسرا شخص وہ ہے جو دیوس، جو اپنے گھر والوں میں بے غیرتی کے کاموں کو برقرار رکھے۔ آج جو اپنے گھر والوں کو بے پردگی سے نہیں روک رہا، جو اپنے گھر والوں کو خود تیار کروا کر بے پردگی کے مقامات پر لے جاتا ہے، آج ایسی تفریح گاہیں، بیچز، پارک، شادی کی محفلیں، مہندی کی رسمیں، فنکشن، لوگ اپنی فیملی کو تیار کر کے لے جاتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دیوس کے زمرے میں آپ آ جائیں، کیونکہ دیوس وہ ہے کہ جس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہوگی، جو جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکے گا۔ خدارا خود بھی بے حیائی سے بچیں، اپنے گھر والوں کو بھی بے حیائی سے بچائیں۔ پردے کی توفیق اللہ تعالی ہماری اسلامی بہنوں کو عطا فرمائے، اور اللہ ہماری آنکھوں کو بھی پردہ نصیب کرے کہ جو ادھر ادھر گھومتی رہتی ہیں، بے حیائی کے مناظر دیکھنے کے لیے گویا جگہ ڈھونڈتی رہتی ہیں۔ آج فلمیں، ڈرامے اور بیڑا غرق کر دیا ہمارا اس سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ نے کہ آج ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے نہ جانے کون کون سا منظر آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ بندہ کہتا ہے میں تو صرف کمیونیکیشن کے لیے موبائل یوز کرتا ہوں۔ ارے اپنے دل سے پوچھو، یہ کمیونیکیشن کرتے کرتے تم کیا کیا دیکھ لیتے ہو جو دیکھنا رب کو پسند نہیں ہے؟ یہ آنکھیں اگر حرام سے پر ہو گئیں اور اللہ ناراض ہوا، ان آنکھوں میں اگر جہنم کی آگ ڈالی گئی، ہم کیسے برداشت کریں گے؟ پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں اور بدری چینل کے ناظرین، ایک ہمارا حال ہے، ایک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کا پردہ۔ ابھی آپ نے نبی پاک کی شرم کے بارے میں سنا، خاتون جنت کی بات کرتے ہیں۔ کیا بات ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک گھرانے کی، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اس قدر محبت فرماتی تھی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی، بالکل افسردہ سنجیدہ ہو گئی۔ اب اپنے وصال سے، یعنی اپنے انتقال سے قبل ایک ہی بار مسکرائیں۔ وہ کیا ریزن تھا؟ پیارے آقا کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد مسکرانا بند، مگر ایک بار وصال سے پہلے مسکرائیں، اور وجہ یہ تھی کہ حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ کو یہ تشویش رہی کہ عمر بھر تو میں غیر مردوں کی نظروں سے بچی رہی، لیکن جب میرا انتقال ہوگا تو میری وفات کے بعد کفن پوش لاش پر تو لوگوں کی نظر پڑے گی نا، کفن کے ساتھ لاش ہوگی تو غیر مرد بھی دیکھیں گے، تو یہ کیا ہوگا، میرا پردہ کدھر جائے گا؟ ایسا خیال۔ تو ایک موقع پر حضرت سیدتنا اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ میں نے حبشہ میں دیکھا ہے، افریقہ والوں مبارک ہو، حبشہ یہ ایتھوپیا ہے نا، وہ فرماتی میں نے حبشہ میں دیکھا ہے کہ جنازے پر درخت کی شاخیں باندھ کر ایک ڈولی کسی صورت بنا کر اس پر پردہ ڈال دیتے ہیں، پھر انہوں نے کھجوروں کی شاخیں منگوا کر انہیں جوڑ کر کپڑا تان کر سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جنازہ دکھایا۔ آپ بہت خوش ہوئیں اور اس کے بعد لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ مرنے کے بعد میرا پردہ برقرار رہے گا۔ جب یہ سنا تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے، اور یہ پہلی مسکراہٹ تھی جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد خاتون جنت کے لبوں پر آئی ہے۔ کیا پردے کا اہتمام ہے، کیا ذہن ہے پردے کا! زندگی میں تو کیا ہی کیا، میرا جنازہ بھی کوئی نہ دیکھے۔ اور آج میری بہنیں، آج تو کپڑے ہی ایسے خریدے جاتے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں، میک اپ ایسا کرنا ہے کہ زمانہ دیکھے، خوشبو ایسی لگانی ہے کہ لوگ سونگیں۔ یاد رکھو، عورت صرف اپنے گھر کے لیے، اپنے فرد کے لیے، اپنے شوہر کے لیے جو ہے وہ زیورات آرائش کرنی ہے وہ کر سکتی ہے، غیر مردوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ ایک خاتون جنت ہیں کہ اپنے جنازے کو بھی ایسا چاہتی ہے کہ لوگ نہ دیکھ سکیں۔ آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن جب خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا پل صراط سے گزریں گی تو کیا اعلان ہوگا کہ اے اہل محشر اپنی آنکھوں کو نیچا کر لو، خاتون جنت کی سواری گزر رہی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ پردے کا کیا خاص اہتمام ہوگا۔ اب ہم سوچیں کہ کہلاتے تو پنجتن کے غلام ہیں، کہلاتے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، عاشق رسول کہلاتے ہیں، مگر ہمارے اندر حیا کتنی ہے۔ پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں، آج ایک اور بڑی برائی کہ آج مرد و عورت شیک ہینڈ کرنے لگے، اور اس کو کوئی برا نہیں سمجھتا، ہاتھ ملانا تو نارمل ہو گیا، اور ایک قدم اور آگے بڑھ گئے، اب تو گلے بھی ملتے ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ سنیے، شہنشاہ خوش مثال
پیکر حسن و جمال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جس نے کسی اجنبیہ عورت سے مصافحہ کیا یعنی ہاتھ ملایا، وہ بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کا ہاتھ آگ کی زنجیر سے گردن میں بندھا ہوا ہوگا۔ کیسے برداشت کرے گی یہ عذاب؟ آج تھوڑی سی انجوائمنٹ کے لیے، تھوڑا سا معاشرے کے ساتھ چلنے کے لیے بعض اوقات بندہ فرینڈشپ ایسی اختیار کر لیتا ہے، دوست ایسے ہوتے ہیں، گیدرنگ ایسی ہوتی ہے کہ کہتا ہے کیا کروں جناب، گیدرنگ میں کرنا پڑتا ہے، دوستوں کے ساتھ ایسی پارٹی میں چلا گیا تھا کہ وہاں یہ سب کرنا پڑتا ہے۔ ارے یا تو دوست کو راضی کر لو یا رب کو راضی کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ناراض ہو گیا تو یہ دوست تمہیں بچا نہیں سکے گا، یہ فرینڈشپ تمہیں بچا نہیں سکے گی، یہ تمہاری گیدرنگ تمہیں بچا نہیں سکے گی۔ قبر میں مجھے اور آپ کو اکیلے جانا ہے، اور اس قبر میں ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سنو، وہ اسلامی بہنیں جو بے پردہ گھومتی ہیں غور سے سنیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں المرأۃ عورۃ فاذا خرجت استشرفها الشیطان، عورت یعنی چھپانے کی چیز ہے، جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اسے جھانک جھانک کے دیکھتا ہے۔ اے اسلامی بہنوں، خدا را خاتون جنت کا واسطہ پیش کرتا ہوں کہ پردے کی چادر کو اپنائیے، پردے کو اپنے اوپر نافذ کیجئے کہ بے پردگی کہیں آپ کو جہنم میں داخل نہ کر دے۔ اور جو اسلامی بھائی مجھے سن رہے ہیں جو اپنی آنکھوں کے ذریعے بے حیائی کرتے ہیں، فلمیں، ڈرامے اور جناب بے حیائی کے مناظر تلاش کرتے ہیں، کبھی کوئی بے پردہ عورت آ جائے تو اسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے ہیں، اس کے معاذ اللہ جسم کے محاسن کو دیکھنے کی کوشش کرتے۔ سنو، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آنکھوں کی بدکاری دیکھنا ہے، یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ جو آنکھوں کے ذریعے بے حیائی کرتے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان حلاوت نشان ہے، حدیث قدسی ہے، نظر ابلیس کے تیروں میں سے زہر میں بجھا ہوا ایک تیر ہے، پس جو شخص میرے خوف سے اسے ترک کر دے تو اسے ایسا ایمان عطا کروں گا جس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں پائے گا۔ اے بڑا مشکل، واقعی میں جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، اپنی آنکھوں کو بچانا۔ کوئی بے حیائی کا منظر سامنے آ جائے، کوئی بے پردہ عورت سامنے آ جائے، اب نگاہیں جھکانا ہے مشکل کام، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا یہ شیطان کا وہ تیر ہے جو زہر میں بجھا ہوا ہے، لیکن جو اللہ کی رضا کے لیے اسے چھوڑ دے گا ملے گا کیا؟ فرماتے اللہ فرماتا ہے میں اسے ایسا ایمان عطا کروں گا جس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں پائے گا۔ اب ذرا غور کر لیجئے، کیا چاہیے؟ ایمان کی مٹھاس چاہیے یا آنکھوں کا عذاب چاہیے؟ اللہ کی ناراضی چاہیے؟ ہمیں شیطان سے یہ مقابلہ کرنا ہوگا۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ الوالی منہاج العابدین میں فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے کہ خود کو بد نگاہی سے بچاؤ، کیونکہ بد نگاہی دل میں شہوت کا بیج بوتی ہے، پھر شہوت بد نگاہی کرنے والے کو فتنے میں مبتلا کر دیتی ہے۔ پہلے آنکھ بہکتی ہے، یاد رکھیے گا۔ لوگ کہتے ہیں میں صرف دیکھتا ہوں، میں برائی کا کام نہیں کرتا، میں صرف فلمیں دیکھتا ہوں، میں ویب سائٹ دیکھتا ہوں، میں انٹرنیٹ پر جناب مناظر دیکھتا ہوں، برگر معاذ اللہ بدکاری نہیں کرتا۔ ارے یہ آنکھوں کا زنا ہے، اور یہی آنکھ سے دیکھنا دل کو بہکاتا ہے۔ جب دل بہکتا ہے تو انسان کی شرمگاہ بھی بہک جاتی ہے، اور پھر انسان برے کام میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ پہلا دروازہ ہی بند کر دو۔ جس دن یہ دروازہ آپ نے بند کیا، آپ کا دل جو ہے وہ ایمان کی مٹھاس سے، ایمان کی حلاوت سے روشن ہو جائے گا۔ آج بہت سارے اسلامی بھائی ملتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے دعا میں رونا نہیں آتا، میں قرآن پڑھتا ہوں مجھے قرآن کی وہ برکت نظر نہیں آتی، میں نمازیں پڑھتا ہوں میرا نماز میں دل نہیں لگتا۔ اپنے آپ سے پوچھئے آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں؟ ارے یہ آنکھوں کے ذریعے آپ نے اپنے دل کے اندر وہ برے برے مناظر داخل کر لیے ہیں، ان آنکھوں کے ذریعے اللہ کو ناراض کرنے والے ایسے ایسے کام کر لیے ہیں۔ اب ان آنکھوں سے عشق رسول میں آنسو کیسے بہیں گے؟ یہ آنکھیں خوف خدا سے کیسے بہیں گی؟ ارے جس نے اپنی آنکھیں گناہ کر کر کے کالی کر دی، وہ کس منہ سے تمنا کرے گا کہ یا رسول اللہ مجھے اپنا دیدار عطا فرمائیے؟ ارے یہ آنکھیں اس قابل نہ رہیں۔ خدا را اگر ان آنکھوں سے جلوائے زیبا، جلوائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھنا ہے، اگر ان آنکھوں سے مکہ اور مدینہ کی بہاریں دیکھنی ہیں، تو ان آنکھوں کو ان بدنا، ان برے مناظر میں، ان بے حیائی کے مناظر میں گندہ نہ کرو، ان آنکھوں کو بچا کر رکھو۔ یہ آنکھیں اللہ نے اس لیے نہیں دی کہ ہم رب کی ناراضی والا کام کریں، یہ دل اس لیے نہیں دیا کہ اس دل میں گندے گندے خیالات لائیں۔ اے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ زبان اس لیے نہیں دی کہ اس سے بے پردہ اور نامحرم عورتوں سے باتیں کر کے، شہوت بری باتیں کر کے بے حیائی کے کام کرے۔ نہیں نہیں،
یہ آنکھیں، یہ دل اور یہ زبان کس لیے دی ہے رب نے؟ ایک پنجابی شاعر سمجھاتا ہے، کیا لکھتا ہے؟ دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار۔ یہ دل محبوب کی یاد کے لیے رب نے دیا ہے، اللہ کی یاد کے لیے دیا ہے۔ یہ زبان اللہ نے اپنے اور اپنے حبیب کے ذکر کے لیے دی ہے۔ یہ آنکھیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار، مکے مدینے کے دیدار، قرآن پاک کے دیدار اور علماء صلحاء کے دیدار کے لیے دی ہیں۔ مگر ہم ان آنکھوں سے کیا کر رہے ہیں؟ ہم ان زبان سے کیا کر رہے ہیں؟ یاد رکھو قیامت کے دن ان نعمتوں کا جواب کیسے دو گے؟ پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں، ہمارے اسلاف کیسے ہوتے تھے؟ آپ ہو سکتا ہے سوچتے ہو کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آنکھیں بھی بچائیں، زبان بھی بچائیں؟ ارے بزرگوں نے کر کے دکھایا۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، حضرت سیدنا مجمع رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک مرتبہ اوپر کی طرف دیکھا۔ یہ جو ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں، آوارہ نظری جو کرتے ہیں، سنو، کہتے ہیں ان بزرگ نے ایک بار اوپر کی طرف دیکھا، چھت پر ایک عورت پر نظر پڑ گئی، فوراً نگاہ جھکا لی اور اس قدر پشیمان ہوئے کہ عہد کر لیا کہ آئندہ کبھی بھی اوپر نہیں دیکھوں گا۔ اپنے آپ کو اوپر دیکھ